بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 390 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پرانی تاریخ، نئے حکمران۔ عوام کی بھرپور تائید کے ساتھ ایوان اقتدار میں پہنچنے والوں کو نئی ذمہ داریاں مبارک، لیکن یاد رہے کہ احساس ذمہ داری کے ساتھ اقتدار پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ہوتا ہے۔ اس پر بیٹھنے یا لیٹنے والے کو کسی کل چین نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جواب دہی کا تصور ہی آگ پر چلنے کے مترادف ہے۔ بہرحال تازہ حکمرانوں کی خدمت میں تاریخ کا ایک واقعہ پیش ہے، شاید کہ وہ اس سے کوئی سبق حاصل کر سکیں۔ زمانہ ہے پہلی صدی ہجری کے اختتام کا۔ مقام ہے مملکت اسلامی کا دارالخلافہ۔ ایک عمر رسیدہ نئی نظار بڑھیا کی خواہش تھی، اور اس کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت بھی، کہ خلیفہ وقت سے اس کی ملاقات ہو، دیدار ہو اور اس سے کوئی بات ہو۔ بڑھیا نے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے رعب و داب، شان و شوکت، جاہ و جلال اور ٹھاٹ باٹ کے بڑے قصے سن رکھے تھے۔ اس کا علم و فہم دیدہ نہیں شنیدہ تھا، وسیع نہیں محدود تھا۔ خلیفہ وقت کو دیکھنے کا اشتیاق اسے دارالخلافہ تک لے آیا۔ میں یہ وضاحت کر دوں کہ میری تحریروں میں عام طور سے انگریزی میں جو لفظ کیپٹل ہے اس کو دارالحکومت میں کہتا ہوں۔ دارالخلافہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اسلام کے مطابق خلیفہ وقت موجود ہو۔ تو یہ جو اس دور کا قصہ ہے اس وقت تک، بلکہ ان کے زمانے میں یہ دارالخلافہ ہی قرار دیا جائے گا، دارالحکومت اسے نہیں کہیں گے، تو اسی لیے میں ان کو بار بار دارالخلافہ کہہ رہا ہوں۔ خلیفہ وقت کو دیکھنے کا اشتیاق اسے دارالخلافہ تک لے آیا۔ بالآخر وہ اس بستی میں پہنچ گئی جہاں خلیفۃ المسلمین کی رہائش تھی۔ پوچھتے پوچھتے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ سامنے والا مکان امیر المومنین کا ہے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اتنا سادہ سا عام مسلمانوں جیسا مکان بھی کسی حکمران کا ہو سکتا ہے۔ گلی سے گزرنے والوں سے ایک بار پھر اس نے تصدیق کی۔ دروازے پر پہنچی تو نہ کوئی محافظ اور نہ کوئی دربان۔ ایسے کچے پکے مکان پر کوئی دربان کرتا بھی تو کیا؟ ضرور لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ لوگ مفلوق الحال بوڑھوں اور مقبوط الاحواز انسانوں سے ایسا ہی مذاق کیا کرتے ہیں۔ بڑھیا نے سوچا اگر یہ مذاق ہے بھی تو کیا، دروازے پر دربان تو ہے نہیں، چلو اندر چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ عمر رسیدہ عورت ہوں، کسی کے گھر میں داخل ہو بھی گئی تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، زیادہ سے زیادہ معافی مانگنی پڑے گی، وہ بھی کر لیں گے۔ بڑھیا جھجکتی تاک جھانک کرتی گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کا جو ظاہر تھا وہی باطن بھی نظر آیا۔ ایک جھلک میں وہ اجاڑ، ویران اور بے سر و سامان دکھائی دیا۔
لیکن دوسری نظر میں بنیادی ضرورت کی اکثر اشیاء وہاں موجود پائیں۔ سامنے کھلے صحن میں بالکل سادہ سے لباس میں ایک خاتون نظر آئیں۔ انہوں نے بڑھیا کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پہلے سلام کیا اور پھر ایک تخت کی گرد جھاڑ کر اس پر بیٹھنے کو کہا۔ بڑھیا نے ابتدائی اور رسمی کلمات کے بعد گھر کی مالکہ کے بارے میں دریافت کیا۔ جواب ملا، اس خادمہ ہی کو چاہیں تو آپ مالک کہہ سکتی ہیں۔ بڑھیا نے مزید حیران ہو کر پوچھا، اچھا بیٹی یہ تو بتاؤ کہ یہ گھر اجاڑ اور ویران سا کیوں ہے؟ خاتون خانہ نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اور خندہ پیشانی سے کہا، اماں صرف اس لیے کہ اس مکان کا مکین دوسرے گھروں کو اجاڑنے سے بچانے میں لگا رہتا ہے۔ ذرا دوبارہ سنیے جملے کو، اس مکان کا مکین دوسرے گھروں کو اجاڑنے سے بچانے میں لگا رہتا ہے۔ ابھی ان دونوں کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کھنکھناتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر دونوں خواتین پر ڈالی اور سیدھا صحن کے دوسرے سرے پر واقع کنویں کے پاس جا کر اس سے پانی نکالنے لگا۔ بڑھیا نے دیکھا کہ یہ اجنبی پانی بھرنے کے دوران بار بار کنکھیوں سے ان کی جانب دیکھتا جا رہا ہے۔ بڑھیا کو یہ بات ناگوار گزری۔ بڑھاپے کی وجہ سے خود اس میں تو کوئی کشش باقی نہ رہی تھی، لیکن خاتون خانہ ابھی اس قابل تھی کہ کوئی اس پر نظر بد ڈال سکے۔ جب بڑھیا نے دیکھا کہ یہ حرکت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تو اس نے کہا، یہ اجنبی بار بار تجھے دیکھ رہا ہے، بڑا بے شرم اور ندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ بیٹی تو دوسری طرف منہ کر لے، میں ابھی اس کا مزاج درست کرتی ہوں۔ خاتون خانہ کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ اور گھبراہٹ نے بڑھیا کو اور بھی بے چین کر دیا، لیکن جلد ہی اس کا غصہ دور ہو گیا جب اس نے سنا کہ بڑی اماں یہ شخص کوئی غیر یا اجنبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے شوہر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی بالکل سچ۔ حیا کا ایک رنگ خاتون خانہ کے چہرے پر پھیل گیا۔ لیکن یہ تو خود کنویں سے پانی نکال رہے ہیں۔ جی اماں، مسلمانوں کا خلیفہ حاکم نہیں خادم ہوتا ہے۔ بڑھیا دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی، لیکن احترام و عقیدت کے ساتھ اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ وہ ایک ایسے دین اور ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتی ہے جس کا فرما روا اپنے آپ کو حاکم کے بجائے خادم صرف کہتا ہی نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ وہ فی الواقع خادموں کی طرح کام بھی کرتا ہے تاکہ اس کی رعایا امن و سکون اور خوشی و خوشحالی کی زندگی گزار سکے۔ اموی دور کی بے شمار خامیوں اور برائیوں کے بعد سن 1999 ہجری میں یعنی 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ فقر و سادگی
کو اپنا شعار بنایا۔ شاہی خاندان نے بیت المال اور عوام کے لوٹے ہوئے مال و اسباب سے جو بڑی جاگیریں بنائے رکھی تھیں، ان کی واپسی کا آغاز اپنے گھر سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے نوجوان بیٹے کو بلا کر کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یعنی سابق اموی حکمرانوں نے جو زمینیں اور جائیدادیں غریب رعایا سے چھین کر اپنے قبضے میں لی تھی، میں چاہتا ہوں کہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ بیٹے نے فوراً رضامندی ظاہر کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوش ہو کر فرمایا، آئندہ جمعے کو مسجد میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ فرمانبردار بیٹے نے عرض کی، جمعے تک زندگی کا کیا بھروسہ، نیک کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سر شکر و امتنان کے جذبات سے جھک گیا اور آپ نے اسی وقت مجمع عام میں جا کر اعلان کرا دیا کہ میرے باپ دادا نے جس کا مال ضبط کر لیا تھا وہ مجھ سے اور میرے خاندان سے واپس لے لے۔ خیر خواہوں نے کہا کہ سب کچھ دے دیا تو آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا، ان کا اللہ مالک ہے، میں انہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تقلید میں بنو امیہ کے تمام غاصبوں نے غصب شدہ جائیدادیں واپس کر دی۔ یہ ہے اسلام کا طرز حکمرانی، یہ تھا احتساب کا صحیح آغاز۔ یہ حقیقی تبدیلی کہ راعی اور رعایا بدل گئے، نہ وقت لگا نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا، حاکم کے بدلتے ہی سارا نظام اور سارے معاملات تبدیل ہو گئے۔ کیا ہمارے موجودہ حکمران تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز جیسا بلند مقام حاصل کرنا پسند کریں گے؟ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔